اس کو ہم عرف میں ہٹھاڑ کہتے ہیں، وہاں ایک نہیں درجنوں بستیاں ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ہونہار وفادار شاگردوں نے ہمارے بڑوں کی ایسی تربیت کی کہ پوری پوری بستیوں میں آپ کو متبع قرآن و سنت لوگ ملیں گے، اور وہ ہیں بھی ان پڑھ بیچارے، اکثر ان پڑھ ہیں۔ یہ ایک فضول قسم کا اعتراض ہے کہ جی ان پڑھ کیا تقلید کر سکتا ہے، او بھائی یہ تو شیطانی اعتراض ہے۔ ان پڑھ نے بھی مرنا ہے، قیامت کو حساب دینا ہے، قبر میں حساب دینا ہے۔ کس کا حساب دے گا؟ قرآن و سنت کے مطابق اس کے نام مال ہے، قرآن و سنت کے مطابق اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ تقلید کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کرام الحمدللہ دیہاتوں میں رہنے والے، 70 سال 50 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے، الحمدللہ دیہاتی لوگ اسلام کے سپہ سالار بنے، ان کا عقیدہ ایمان قرآن و سنت۔ یہ سوال ہی فضول ہے کہ جی عامی لوگ۔ اچھا، دوسری انداز میں عام لوگوں کو متوجہ کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ والو ہم بھی عامی ہیں، ہمارے بستیوں والے ارد گرد سارے عامی ہی ہیں، چلو تھوڑا بہت ہمیں اللہ نے علم دے دیا، یہی فرق ہے نا۔ تو عامی لوگ وہ شادیاں بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ دنیا جہان کے سارے کام کر رہے ہیں، یعنی ہیں عامی ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ 10 کاروبار کر رہے ہیں، 20 کاروبار ایک بندہ کر رہا ہے ان پڑھ، عامی ہے، اتنا اس کا ذہن کام کرتا ہے، کاروبار کر، شادیاں بیاہ کر رہا، پوتوں دوتوں نواسوں والا ہے، مسئلہ کیوں نہیں؟ یعنی جس کو دین کے معاملے میں ہم عامی کہہ کر مقلد بنا رہے ہیں، تقلید کا درس دے رہے ہیں، وہ دنیاوی کاموں میں مقلد نہیں ہے، وہ بڑا ذہین فتین ہے۔ کاش ہم اس کو بھی سمجھائیں، بھائی جان تقلید رستہ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، یہ اطیع اللہ و اطیع رسول کا اپوزٹ ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کا دشمن ہے یہ جملہ تقلید والا۔ ہم عامی کو سمجھائیں تو وہ باز آ جائیں، تقلید کو وہ چھوڑ دیں۔ اس موقع پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی۔ مساجد میں بعض لوگ تبلیغ کے نام سے آتے ہیں، چند بار میں مسجد میں تھا، امیر صاحب کو میں نے بولا محترم یہ سارے بستی والے متبع سنت لوگ ہیں، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ نے ہماری مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں، صلاح الدین یوسف صاحب علی، شیخ عبدالسلام بڈھوی صاحب علی رحمہ اللہ اجمعین، تو آپ نا اس پر درس دیں، اس کا مطالعہ کریں، عصر کے بعد اس پر درس دیں، ہمیں خوشی ہے۔ صحیح بخاری بھی لا کے دیتا ہوں مترجم، ریاض الصالحین بھی، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کریں، رہیں 3 دن، ہمیں خوشی ہے۔ وہ کہتے کہ نہیں ہمارے امیر نے منع کیا ہے، تو اور سمجھایا کہ نہیں جی امیر کی بات نہیں، امیر نے قرآن و حدیث سے کیوں منع کیا ہے؟ کہتے جی نہیں ہم نہیں، اللہ کی قسم میں قرآن پکڑا رہا ترجمے والا، ہاتھ میں پکڑا، وہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہم نے نہیں پکڑنا، ہم نے یہ یہاں دعوت نہیں دینی قرآن و حدیث کو، ہم نے اپنی کتاب ہی پڑھنی ہے، جو ہمارے فضائل وغیرہ ہیں کتاب ہے وہی پڑھنی ہم نے۔ اس طرح کے 3-4 واقعات، مسجد چھوڑ دی، نہیں ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم یہاں مسجد چھوڑ لی، مسجد چھوڑنا منظور ہے، یہ عامی ہے، تقلید کا ایسا درس دیا ہم نے ان کو کہ یہ نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہے نہ حدیث کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہیں کون؟ عامی۔ میں کہتا ہوں تقلید مشکل ہے، تقلید والا رستہ مشکل ہے عامیوں کے لیے، قرآن و سنت والا رستہ، جنت والا رستہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رستہ، صحابہ کرام والا رستہ یہ آسان ہے، آئیں ہم عامیوں کو قرآن و حدیث سے جوڑیں۔ یعنی تقلید کے اتنے جراثیم خطرناک ہیں جس نے عامیوں کو بھی، عامی نہیں، یہ تو سوال ہی فضول ہے نا عامیوں کے لیے،
اور میں کہتا ہوں پڑھے لکھے بھی مقلد ہیں، جس قوم کے پڑھے لکھے مقلد ہوں تو ان کے عامی تو بلولا مقلد ہوں گے۔ جو عامی کا سوال کر رہا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان آپ دیکھیں پڑھے لکھوں نے بھی اپنے اوپر تقلید فرض کر دی ہے، یجب علینا تقلید امامنا، یہ جملے لکھے گیا کتابوں کے اندر، لکھنے والے کون عامی تھے؟ عامی نہیں، پڑھے لکھے کیسے تھے؟ وہ اپنے وقت کے امام اور بڑے بڑے شیخ الاسلام ان کو کہا گیا۔ تو یہ سوال ہی فضول ہے کہ جی عامی کو تقلید کی اجازت دے دی جائے، اور نہیں، تقلید ہے ہی حرام، جو حرام ہو وہ عامی کے لیے بھی حرام ہے، خاص کے لیے بھی حرام ہے، اس کا تعلق ہے نہیں دین کے ساتھ۔ پھر ایک اسی بھائی نے چوتھا سوال یہ بھی کیا کہ جی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ آنی چاہیے، اصول تفسیر آنی چاہیے، جرح و تعدیل آنا چاہیے، علل آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، 50 علوم آنے چاہیے تو وہی سمجھے گا قرآن و حدیث۔ اب پبلک کو تو آتے نہیں علم، یہ بھی سوال کیا۔ یہ سارے سوال مجھے ویسے میسج میں کیے گیا وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب آسان ہے، یہ جواب سن کر ہنسی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ اس روئے زمین پر ہر خطے میں متبعین قرآن و سنت کے